خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اگر ساری دنیا کا سونا ایک پلے میں رکھو، صرف ماں کا چہرہ دوسرے پلے میں رکھو نا، تو ساری دنیا کا سونا مل کر کے نا ماں کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میں صرف چہرے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر اس کے لہجوں کی بات کی جائے، ماں جب بولتی ہے خدا کی قسم ایسا لگتا ہے اس کے لفظوں میں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ہاں، جو نالائق اولاد ہوتی ہے اسے کیا پتا ماں باپ کیا، وہ کیا جانے ماں باپ کی برکت کیا ہے۔ جو لائق ہوتے ہیں ان سے پوچھو، اگر مصیبتیں آ کے ڈیرے ڈال لیتی ہیں، جنہیں ماں باپ دعائیں دے دیتے ہیں، اللہ مصیبتیں ان کی ڈال دیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے نا نوجوان میرے بچے میری بات، بہت غور سے میری بات سننا، اکثر تمہاری تباہی اور بربادی اگر ہوگی تو اس میں ماں باپ کی بد دعائیں ضرور ہوں گی، یہ بات بتا رہا ہوں میں۔ اور اگر ماں باپ ناراض ہے، کسی بھی پیر کے پاس چلے جاؤ، چاہے پیرانے پیر کے پاس چلے جاؤ، اور آگے بڑھو مدینے کے تاجدار کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے بھی یہی آواز آئے گی، جب تم ماں باپ کا نہیں ہو سکا تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے۔ کون سا تانا نہیں دیتے، جن بچوں کو ماں باپ گودی لے کے پھرتے رہے، جن بچوں کو ماں باپ نے سردی کو سردی نہ سمجھ کے پالا، آج وہی ماں باپ کو نکمے ہونے کا تانا دیتے، آج وہی ماں باپ کو ناکارہ ہونے کا تانا دیتے۔ زبان پہ فالج نہیں گر جاتا تیرے، ہیضہ نہیں پڑ جاتا تیری زبان پہ، تجھے موت نہیں آتی، تیری زبان کٹ نہیں جاتی جب تم ماں باپ کو اس طرح کے جملے بولے۔ تجھے پتا کہ جب تم ماں کی گود میں آیا، ڈاکٹر نے نبض پکڑ کے کہا تھا اس کی دھڑکنیں ہلکی پڑ رہی ہیں، یہ رخ زندہ نہیں رہ پائے گا۔ باپ نے کہا تھا کیا وجہ ہے، کہا ذرا چیک اپ کراؤ۔ جب چیک اپ کرائے گئے تو تیرے دل کے اندر سوراخ نکلا، جب سوراخ نکلا ڈاکٹر نے کہا اس کے دل میں سوراخ ہے، بچہ زیادہ دن کا مہمان نگی ہے۔ خدا کی قسم جب اتنی بات کہی تھی، کون سا ہاسپٹل ایسا ہوتا ہے جہاں اولاد کی زندگی کے لیے ماں باپ ٹھوکریں نہیں کھاتے ہیں، کون سا ڈاکٹر ایسا ہے جس کے پیر نہیں پڑتے ہیں ماں باپ جا کر کے، جب ڈاکٹر فیل ہو جایا کرتے ہیں ایک ایک مزار پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں بابا کے پاس چلو جاؤ، انہوں نے سردی کو سردی نہ جانا، گرمی کو گرمی نہ جانا، تجھے لے کے گلی گلی بھٹکتے رہے، لیکن پھر بھی جب کوئی امید کارگر نہیں ہوئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا یہ مرنے والا ہے۔ آخر میں باپ نے کہا تھا اے ڈاکٹر میرا دل نکال لے، میرے بیٹے کو دل ڈال دیا جائے، میں رکھوں نہ رکھوں، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ اور خدا کی قسم جو اپنی جان دے کر کے تیری جان بچاتا ہے اسے تیرا دشمن نہیں بلکہ تیرا باپ یا تیری ماں کہا جاتا ہے۔ سمجھتے کیا ہو ماں باپ کو، کیا قیمت ادا کر لو گے اپنے ماں باپ کی، تم کون سا بدلہ چکا دو گے؟ اور یار اگر بدن کی کھال اتار کے باپ کو جوتا پہناؤ تب بھی اس کی پرورش کا احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں او بھائی ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ آپ کہیں گے شاید ہمیں تو یاد نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہم کب بیمار ہوئے، ہمارے ماں باپ نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، آپ یہ سوچتے ہوں گے، لیکن غلط بات لو سنو۔ اب میں ایک بات اور موٹی سی آپ کو بتا دو، یقیناً اکثر بچوں کو یہ معلوم ہوگا، ہر نوجوان تعلق معاشرے سے رکھتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اکثر بچوں کی ولادت کا جب معاملہ آتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، پیٹ کاٹے جاتے ہیں، تب جا کے بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ماں باپ کہتے ہیں بیٹے یہ 10 روپے کی دوا لانی ہے، تو پرچہ پھینک کے کہہ دیتا ہے تمہارا بوجھ اٹھاؤں کہ اپنے بچوں کا اٹھاؤں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی ہے تو تم یہ تانے دے دیتے ہو تم نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہے، جو بڑھاپے میں شوق ہو رہا ہے، اور نادان جب یہ جوان تھے تو گرم روٹی کی بات تو کیا ہے، یہ تو لوہے کے چنے چبا جاتے تھے، انہیں پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ آج جب کمزور ہو گئے ہیں ان کے مسوڑوں سے ٹھنڈی روٹی نہیں کٹتی ہے، انہوں نے کتنا سوال کیا تو روٹی ہی تو مانگی تھی، تیری بیوی نے چڑھا دیا تجھے اور تو نے ماں باپ کو گالی بک دی، اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر گھروں میں برکت چاہتے ہو تو یہ وظیفہ بنا لو، پہلی روٹی ماں باپ کو کھلایا کرو، باقی روٹیاں اولاد کو کھلایا کرو۔ جب پہلی روٹی ماں باپ کے حلق کے نیچے جائے گی دعا سینے سے نکل کے سیدھی اللہ کے عرش پہ چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ ہاں
خدمت کرو ماں باپ کی، خدمت کرو، اس لیے کہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو ولی بنا دیتی ہیں، ولی بنا دیتی ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں۔ آج بھی ماں چل اٹھا دے اور کہتے مالک میرے بیٹے کو ولی بنا دے، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے خزانوں سے رحمتیں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن ہے کیا، ہم تو اس پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نا جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ٹپ رہا ہے اس پہ زیادہ اعتماد ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ کی عزت کرو۔ لوگ کہتے ہیں ارے ماں کو بے وقوف بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، دو باتیں کہہ دو ماں بے وقوف بن جاتی ہے، ابا بے وقوف بن جاتے ہیں۔ ہمارے ابا چلاک نہیں، بہت سیدھے، ہم کچھ بھی کہتے ہمارے ابا مان لیتے۔ بیٹے ماں بے وقوف نہیں ہوتی ہے، ماں اتنی ہوشیار ہوتی ہے، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی وہ تیرے دل کی سمجھتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا تب بھی تیرے دل کی ماں سمجھ لیتی تھی۔ آج تو 6 فٹ کا ہو گیا ہے، تجھے کیا لگتا ہے تو جھوٹ بولے گا ماں نہیں سمجھتی ہوگی؟ ماں نہیں سمجھتی ہوگی؟ خدا کی قسم ماں سب کچھ سمجھتی ہے، لیکن بیٹے کی رضا کے لیے چپ رہ جاتی ہے، چپ رہتی ہے۔ اور جس باپ نے اتنے سے اتنا کر دیا پرورش کرتے کرتے، وہ تجھے نہیں جانتا ہوگا؟ جسے تیرے بدن کے ایک ایک دل کا پتہ ہے، تیرے بدن کے ایک ایک بال کا پتہ ہے، تجھے کیا لگتا ہے اسے تیری حرکتوں کا پتہ نہیں ہوگا؟ وہ سب جانتا ہے، لیکن اگر نظر پھیر رہا ہے نا تو وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، وہ اپنے بیٹے کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہتا۔ یہ باپ ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بے وقوف نہ سمجھنا، انہیں نادان نہ سمجھنا، یہ سب سے زیادہ دانا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھ، یہ جو بھی کرتے ہیں تیری محبت میں کرتے ہیں، تیری دشمنی میں نہیں کرتے، تیری محبت میں کرتے ہیں۔ غوث پاک نے کہا، کیا فرمایا؟ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا۔ میں یہ تو 40 سکے، اگر 40,000 بھی ہوتے نا تو میں ایک ایک سکے کو آگ لگا دیتا، لیکن زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں لا سکتا تھا۔ یہ غوث پاک کی تربیت ایسے کی گئی، تربیت ہوئی۔ پڑھنے پردیس چلے گئے، سارے لوگ جانتے ہیں، پڑھنے چلے گئے۔ اور سنے میرے غوث پاک کا معاملہ، خدا کی قسم آج جو یہ لنگر، یہ نام اور جو ہم نے کھایا ہے اور جو سب کچھ ابھی تک چل رہا ہے نا، یہ جیب چاہے کسی کی بھی ہو لیکن خرچہ سارے بغداد والے کی چوکھٹ کا ہے، سارے انہیں کا خرچہ ہے۔ یہ سچی بات ہے، دسترخوان کہیں بھی لگے وہ ہے نا صاحب آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ وہ بھائی دسترخوان کہیں بھی بچھ رہا ہے نا تو رزق یہ سارا غوث پاک کی چوکھٹ سے ہمیں مل رہا ہے، سارا ان کی چوکھٹ سے مل رہا ہے۔ ورنہ جانتے میرے غوث پاک کی نہ کبھی دوسرے کے کھانے پہ اور ناجائز یا ناپاک کھانے پہ کبھی نیت نہیں آئی، کبھی دل ہی نہیں چاہا، کبھی دل نہیں چاہا۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ جب میں تعلیم کے لیے گیا، سنیں پڑھیں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اب دور لٹ کا نہیں قلم کا دور ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، وہ قوم آگے جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا وہ قوم بھیک مانگے گی۔ لکھ لو میری بات، بھیک مانگے گی یا چوری کرے گی یا جیبیں کاٹے گی یا پھر حرام کے لقمے کھائے گی، آگے وہ بڑھے گا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ اس لیے پڑھنے کی عادت ڈالیے، پڑھیے۔ اور جو چھوٹے بچے بیٹھے نا ان سے گزارش کروں گا موبائل نہ چلایا کرو۔ گیم کھیلتے ہو نا بیٹے؟ ضرور کھیلتے ہو، ہر گھر کے اندر بڑا موبائل ہو، بچے مانتے ہیں۔ میں بچوں کو مشورہ دوں گا، بیٹے اگر آج موبائل میں گیم کھیلو گے کل بھیک مانگو گے، آج قلم ہاتھ میں لے لو کل لیپ ٹاپ چلایا کرو گے، بڑی بڑی چیزیں تمہارے قدموں میں ہوں گی۔ تم سائیکل کے خواب دیکھتے ہو، فلائٹ کے پائلٹ تم ہوگے، مگر مزہ تب ہے جب تمہارے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے۔ آپ حساب لگاتے ہو، ایک دیوان جی آ جائے 5,000 روپے لے لو مگر بات کا ہے نپٹارا کر دو، اس لیے کہ تم جاہل ہو، یہ جو پیسہ برباد کر رکھے ہو، علم نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے تم رشوتیں دے رکھے ہو۔ اگر تمہارے ہی بیچ کے اندر اگر وردی نہ بھی ہوتی، علم سینے میں ہوتا تو رشوت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں لاکھوں سے کام چلتا ہے وہاں تمہارے قلم کے ذریعے اللہ فری میں کام کرا دے، لیکن شرط یہ تمہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھو گے انشاءاللہ
انشاءاللہ لوگ تمہارے گاؤں کے اندر ڈاکٹر ہیں؟ کتنے لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں؟ مجمع دیکھو، پورا دیکھو. کتنے لوگ آئی ایس آئی پی ایس ہیں؟ چلو دروغہ ہی بتا دو کتنے. دیوان جی، یہ کنڈیشن ہماری، یہ کنڈیشن ہماری ہے. کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ہر آواز پہ 10% ہاتھ اٹھتے، اور مزہ آتا جب قلم ہاتھ میں ہوتا، مزہ آتا جب تعلیم ہوتی. علم ضروری نہیں ہے نوکری کے لیے کیا جائے. علم اگر سینے میں ہوگا نا تو بڑے سے بڑا ادھیکاری بھی آپ سے بات تہذیب سے کرے. یہ علم کی دھمک ہوتی ہے. لیکن جب نالج ہی نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس لیے پڑھو اور آگے بڑھو. علم کی ہر جگہ قدر ہے. اور یہ جو جھوٹ بولتے ہو نا مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، یہ تم اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈال رہے ہو. اب مانتا ہوں میں، چلو 1% تمہیں مسلم ہونے کی وجہ سے نوکری نہیں دی جا رہی، لیکن باقی کے 99% میں کتنی کامیابی آپ نے حاصل کی. میں کہتا ہوں کسی مرض کا علاج بن جاؤ، مریض خود بخود تمہارے دروازے تک آئے گا. آپ کچھ ہو جاؤ گے تو خود بخود تمہاری ضرورت ہے تمہیں آواز دے گی. لیکن کسی مرض کا علاج تم نہیں، تو بھائی مریض آئے کیوں تمہارے پاس؟ اس لیے پڑھے میرے بچے اور آگے بڑھے. تعلیم سب سے زیادہ ضرور ہے. دیکھیں میرے غوث پاک نے پڑھنے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہے. پڑھنے کے لیے گئے، پہنچے، جتنا پیسہ تھا سارا بانٹ دیا، ضرورت مندوں کو سارا دے دیا. فاقوں پہ فاقے ہونے لگے. فرمانے لگے ایک دن فاقہ اتنا بڑھ گیا کہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں زمین پہ لیٹ جاتا، اپنے پیٹ کو دباتا، کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا. غوث پاک فرماتے ہیں اتنی شدت فاقے کی ہوتی کہ میں تڑپ جایا کرتا تھا. فرماتے ہیں ایک دن بھوک حد سے زیادہ بڑھی نا، میں نے سوچا کہاں جاؤں. کہتے ہیں میں سوچا چلو دریا کے کنارے چلتے. وہاں کسان لوگ سبزی دھونے آتے ہیں، کسی کی گلی سڑی سبزی رہ گئی ہوگی وہی اٹھا کے کھائیں گے، کم سے کم پیٹ کی بھوک تو بجھے گی. کہتے جب میں وہاں آیا دیکھا مجھ سے پہلے کئی ضرورت مند ٹہل رہے تھے. فرماتے ہیں اس خیال سے میں لوٹ گیا کہ جو ان کے ملنے کی چیز ہے کہیں عبد القادر کو نہ مل جائے اور یہ بھوکے نہ رہ جائے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. او بھائی غوث پاک فرماتے میں لوٹ کے آ میں لوٹ کے آ گیا. کہتے بھوک کی شدت تھی کہاں جاتا، مسجد میں آ کے میں کونے میں بیٹھ گیا. فرماتے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانا شروع کر دیا. کہتے ہیں آج پہلی بار میرے دل میں آئی تھی کاش یہ کھانے والا مجھ سے بھی کھانا کھانے کہتے. یہ غوث پاک کہتے کاش یہ مجھ سے بھی کہتے. کہتے میں اس نیت سے اس کو میں نے دیکھا، اس نے اشارہ کیا بچے ادھر آؤ. کہتے میں اٹھ کے گیا، اس نے کہا کھانا کھا لو. تو کہتے مجھے بھوک لگی تھی میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں بھی میں نے پہلا لقمہ ہی کھایا تھا کہ اتنے میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کسی عبد القادر نام کے بچے کو جانتے ہو؟ فرماتے میں نے مسکرا کے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے اس کے وطن سے آیا ہوں، اس کی ماں نے کچھ سکے دیے، کچھ پیسے دیے تھے، کئی دن سے تلاش کر رہا تھا، میرا ذات راہ ختم ہو گیا. کہتے بھوک شدت کی تھی، اسی کے پیسوں سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے. کہیے مجھے اس کی امانت اس تک پہنچانی ہے. غوث پاک فرماتے میں نے اتنا سنا نا مجھے خوشی ہوئی. میں نے کہا شکر اللہ، آج عبد القادر کی نیت بھی آئی ہے تو اپنے ہی کھانے پہ نیت آئی، اپنے ہی کھانے پہ نیت آئی ہے. غوث پاک فرماتے کہ مجھے خوشی ہوئی آج نیت بھی آئی ہے تو عبد القادر کی اپنے کھانے پہ نیت آئی ہے. سرکار غوث پاک فرماتے کھانا کھا لیجئے پتہ مل جائے گا. کھانا کھا کے فارغ ہو گئے. جب فارغ ہوئے انہوں نے کہا بچے اب تو بتاؤ عبد القادر کہاں ملیں گے؟ آپ فرماتے جس عبد القادر کی تمہیں تلاش ہے وہ میں ہی عبد القادر ہوں. اتنا سنا کہا بیٹے ایک بات تو بتا دو، آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ جب میں نے پوچھا تھا اس وقت کیوں نہیں بتایا
فرمایا تھا کہ آپ ہی عبد القادر ہیں؟ کہتے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ نے میرے پیسے سے کھانا خریدا ہے. اگر میں یہ بتا دیتا کہ میں ہی عبد القادر ہوں تو شاید حیا سے آپ کی گردن جھک جاتی, کیونکہ کھانا میرے پیسے کا تھا. میں نے یہ سوچا آپ کھانا کھا لو, اس کے بعد بتاؤں گا, تاکہ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے اور آپ کی عزت بھی باقی رہ جائے. خدا کی قسم عبد القادر جیلانی سے پوچھو عزتیں کیا ہوتی ہے. اپنا کھلا بھی رہے ہیں اور سامنے والے کی عزت بچا بھی رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, نعرہ رسالت. او بھائی ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, ایک دوسرے کی عزت کیا کرو, اور کسی کو ذلیل نہ کیا کرو. جو دوسروں کو عزتیں دیتا اللہ اسے عزتیں عطا فرمایا کرتا ہے. جو کسی کو ذلیل کرتا ہے نا پھر وہ اپنی خیر منائے, اپنی خیر منائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ پھر وہ اپنی خیر منائے. ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کے عادی بنو. ایک دوسرے کے عیب جانتے بھی ہو تو چھپا لیا کرو. فرمایا گیا جو کسی بندے کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت میں اس بندے کے عیب چھپا دے گا. بڑی بات ہے اس بندے کے عیب چھپا دے گا. اور کام آنا بڑی بات ہے, دوسروں کے کام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جنگل ٹہلنے کے لیے گئے, ایک ندی کے کنارے گئے, اور جب ندی کے کنارے جا رہے تھے نا, آپ کو ندی پار کرنی تھی کشتی کے ذریعے. جب ندی پار کرنی تھی نا کشتی کے ذریعے, تو ایک بندے کو دیکھ کر رو رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جناب مجھے ندی پار کرنی تھی, لیکن جو یہ ملاح ہے نا اس نے مجھ سے پیسے مانگے اور دینے کے لیے مجھ پہ پیسے نہیں. اتنا سنانا سرکار غوث پاک, سرکار غوث پاک اپنے خادم سے فرماتے جاؤ ہماری درسگاہ میں ایک سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے, وہ اٹھا کے لے آؤ. سونے کے سکوں کی تھیلی غوث پاک نے اٹھوائی, اور اٹھانے کے بعد نا اس کشتی والے کو بلایا. فرمانے لگے لے یہ رکھ لے. اس نے کہا یہ کیا ہے حضور؟ کہنے لگے یہ ایک غریب تھا نا, اس پہ کرائے کا پیسہ نہیں تھا, تو نے اسے دریا پار نہیں کرایا. ایسے اور بھی کتنے غریب آتے ہوں گے جسے تو دھکا دے دیتا ہوگا, دریا پار نہیں کراتا ہوگا. کہنے لگے یہ سونے کے سکوں کی تھیلی ہے, اسے رکھ لے. آج کے بعد اگر کوئی غریب آئے نا اور اس پہ کرائے کا پیسہ نہ ہو, اسے دھکا نہ دینا, اسے عبد القادر کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا. اسے عبد القادر جیلانی کے پیسے سے دریا پار کراتے رہنا. ہاں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ہاں سرکار غوث پاک بہت بڑی ذات ہے. ایک بات بتاؤں, دو بات بتاؤں, جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی رحمتوں کی کھلی کتاب ہو, اس کی زندگی کے بارے میں مکمل کون بیان کر سکتا ہے. آخر میں اتنا بتا جاؤں, جن کے گھروں میں برکت نہ ہو نا تو وہ 11ویں کیا کرو, 11ویں کیا کرو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ 11ویں جو ہے نا 2-4 کوئنٹل چاول نہیں ہوگی. اگر کچھ بھی نہ ہو, جیب میں 5 روپے پڑے ہوں, پارلے کا پیکٹ لو, 11ویں کے نام پہ بانٹ دو. بغداد والا قبول کرے گا, اللہ اس کے صدقے میں برکت عطا فرمائے. جس کے پاس جو ہو سارے 11ویں کے عادی بن جاؤ.